السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام دوستوں کو ذی الحج کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے بعد اگر مسلمان کسی چیز کا انتظار کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف عید الاضحیٰ کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے جس میں تمام مسلمان بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ ایونٹ بیسکلی کیا ہے؟ وہ ایونٹ جو ہے نا، وہ قربانی کا ایونٹ ہے، اور قربانی ہر صاحب استطاعت کو کرنی چاہیے اور ہر حال میں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ یہ بہت بڑی سخت وعید ہے ایمان والوں کے لیے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص استطاعت نہ بھی رکھے اسے بھی چاہیے کہ بھرپور کوشش کرے، ہمت دکھائے، کسی طریقے سے قربانی کرے۔ اگر اس کے باوجود نہ کر پائے تو کوئی حرج بھی نہیں، بہرحال اپنی طرف سے بھرپور ایفرٹ کرے، بھرپور کوشش کرے۔ اور اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے۔ جب آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قربانی کا انتظام کرتے تھے، تو آج کے اس پرآسائش دور میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایٹ لیسٹ کچھ نہیں تو اپنے حصے کی قربانی تو کرے ہی کسی بھی صورت میں، اور اگر ہمت ہو، استطاعت ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک قربانی کرے۔ اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون صاحب استطاعت ہے، کون استطاعت رکھتا ہے قربانی کا، کون نہیں۔ جب بھی زکوٰۃ کا یا قربانی کا معاملہ آتا ہے تو کافی تعداد میں مسلمان علماء کے پاس پہنچتے ہیں یہ سوال کرنے، اپنا فائنینشلی کیریئر، اپنا فائنینشلی کنڈیشن ان کے سامنے رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمیں قربانی کرنی چاہیے یا نہیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ کا چیپٹر، زکوٰۃ کا ٹاپک ایک الگ ٹاپک ہے۔ جہاں تک بات قربانی کی ہے تو میرے خیال سے قربانی کے معاملے میں کسی عالم دین کے پاس جا کر اپنی کنڈیشن بتانا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گریبان میں جا کر خود سے یہ سوال کریں کہ آپ کو قربانی کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ قربانی کا معاملہ زکوٰۃ سے بالکل مختلف ہے، بالکل الگ ہی ہے۔ اندر جب آپ خود سے سوال کرو گے تو اندر سے جو جواب آئے گا، جو آنسر آئے گا، وہ بالکل اتھینٹک ہوگا اور اسی پر آپ کو چلنا چاہیے۔ اب زیادہ تر لوگ اس میں، یہ ایک فیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے ایسے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جو علماء کے پاس جاتے ہیں، اپنا فائنینشلی کیریئر ان کے سامنے اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ عالم دین اسے بتائے کہ آپ بری الذمہ، اور یہ وہ بری الذمہ کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے اور گھومے کہ میں تو قربانی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے بتا دیا گیا۔ دیکھیے، یہ انتہائی غلط عمل ہے، ایسا تو میں سمجھتا ہوں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہو تو ضرور قربانی کی ہمت کریں اور کوشش کریں۔ اب اسی طرح بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کس جانور پر کرنی چاہیے، کس قسم کے جانور پر۔ اگر بکرا بکری ہو، دمبا دمبی ہو تو کم سے کم اس کا 1 سال کا ہونا جو ہے نا ضروری ہے، 1 سال کا ہو، آپ اس پر قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اگر 1 سال سے کم ہو، 6 مہینے سے اوپر ہو، 8 مہینے، 9 مہینے ہو، تو آپ اگر اس کا 6 یا 8 مہینے یا 10 مہینے کا ہو لیکن دکھنے میں وہ 1 سال کا ہو، یا دکھنے میں وہ 1 سال کا دکھے کہ 1 سال سے اوپر ہو، یعنی کہ تگڑا ہو اور صحت مند ہو، تو آپ اس پر قربانی کر سکتے ہو۔ جہاں تک بڑے جانور کی بات ہے تو کم سے کم 2 سال کا ہونا اس کا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح ایک معاملہ یہ بھی آتا ہے کہ ناخن اور بال کاٹنے کا۔ دیکھیے، ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی آپ اپنے ناخن اور بال کاٹنا بند کر دیں، اور جب تک قربانی نہیں کرے تو تب تک آپ ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ یہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگر بہت زیادہ مجبوری ہو، کوئی وجہ ہو تو آپ بہرحال کاٹ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی چند باتیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی عالم دین تو نہیں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ بالکل میں کوئی عالم دین تو نہیں، اور ضروری بھی نہیں کہ یہ باتیں ہم کسی عالم دین سے جا کر سیکھیں۔ یہ بیسکس انفارمیشن ہے، بیسکس چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔ قربانی کا معاملہ بڑا سیریس معاملہ ہے، اس میں کافی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو دیکھنی ہوتی ہے۔ تو یہ تھی کچھ بیسکس انفارمیشن جو ذی الحج کا اصل جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ صرف مبارکباد دینا تھا ذی الحج کے چاند کا، کہ آپ دوستوں کے ساتھ مبارکباد شیئر کروں۔ بہرحال
کچھ باتیں ذہن میں آئی تو آپ سے ڈسکس کری، تو قربانی کرے اور دعاؤں میں یاد رکھے۔